بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی کوئی مسلمان ہو لے کے یہ میرے پاس آتا ہے نا، جب بھی کوئی مسلمان اکثر یہاں آئے ہیں یا دیکھے ہیں میں نے، تو میں ان کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں۔ ان کے چہرے کی جو خوشی ہے نا، آپ اس کو دیکھیں۔ آج جیسے وہ آیا تھا، آپ نے دیکھا وہ کیسا خوش تھا۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو کتنا خوش تھا۔ اس کی خوشی کا عالم دیکھ کر انسان، ہم جیسے پانی پانی ہو جاتے ہیں، یار اتنا خوش، نہیں دنیا کی کتنی بڑی دولت اس کو مل گئی۔ اس سے بڑی دولت اس کی نظر میں اس وقت اور کوئی نہیں تھی۔ جیسے کہ آدمی کی شادی ہوتی ہے، دلہا بنتا ہے، نکاح ہوتا ہے، تو بظاہر خوشی ہو رہی ہوتی ہے نا، اس طرح کی خوشی اس کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے جس طرح میں نے آج منظر دیکھا اس لڑکے۔ وہ خود آیا ہے، ہمارے ایک ساتھی ہے، وہ لے کے آیا۔ پہلے وہ دوسرے مذہب میں تھا، اللہ نے اسلام دے دیا اس کو، اسلام کا شرط دے دیا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کو آنا پڑ رہا ہے، ہمیں کہیں جانا نہیں پڑا، ہمارے گھروں کے اندر اسلام خود آیا ہے۔ فرق دیکھیں، ہمارے گھر کے اندر اسلام خود چل کر آیا ہے، ہمیں گود میں ملا ہے اسلام۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس کو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، ہمیں کلمہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیں، ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کسی کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے آپ لوگوں میں سے؟ کسی کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سب مسلمان۔ یہ دیکھیں کتنے خوش نصیب ہیں، ماشاءاللہ۔ دیکھیں، اندازہ کریں کہ ہماری نسلیں جو ہیں، آپ دیکھیں پچھلی نسلیں یا اگلی نسلیں ہوں گی انشاءاللہ، کسی کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بیچارے آتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ ایک طریقے سے عجیب سا ہو رہا ہوتا ہے، وہ سامنا نہیں کر پاتے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں سب کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہا، میں اس لیے میں جمعے میں نہیں آیا، اس لیے میں عصر کے وقت میں نہیں آیا، بعد میں آیا۔ اس کو تھوڑی سی شرمندگی اور تھوڑی سی شائنس محسوس ہو رہی تھی۔ کتنے لوگ میرے پاس آئے ہیں، کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں جو پہلے مرزائی تھے، انہوں نے اپنے اسلام کو آج تک چھپا کے رکھا ہوا ہے، آج تک چھپا کے رکھا ہوا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی ہم مسلمان ہو گئے، ہم وہ کہہ نہیں سکتے، وہ ڈرتے ہیں۔ دنیا کے اندر دیکھیں، ایک اسلام ہمارا ہے، ایک اسلام دیکھیں حضرت سمیہ کا تھا، ایک اسلام حضرت بلال کا تھا، ایک اسلام کس کا تھا؟ حضرت خبیب کا اسلام تھا۔ آج دیکھیں ہمیں کیسے ملا، پلیٹ میں ملا، اس کی قدر ہی نہیں۔ کتنے ہمارے بچے جو ہے، کتنے ہماری اولادیں، ہماری نسلیں کافر ہو رہی ہیں، اسلام سے نکل رہی۔ کوئی فکر ہے ہمیں؟ فکر جب ہوگی جب ہم اپنے اسلام کی حفاظت کریں گے۔ حضرت سمیہ کا اسلام دیکھیں، حضرت زنیرہ کا اسلام دیکھیں، حضرت بلال کا اسلام دیکھیں، کیسے اسلام قبول کیا، نہیں چھوڑا۔ اور ایک اسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام دیکھیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا اسلام دیکھیں، حضور نے دعوت دی، فوراً اسلام قبول کر لیا، کچھ نہیں دلیل مانگی۔ حضرت عمر فاروق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا، اور حضور نے مانگا اللہ سے کہ بھائی ان کو دے دیں ہمیں۔ ہمارے اسلام میں اور ان کے اسلام کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے کہ ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ ملا ہے، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے۔ ایمان کی قدر نہیں ہے تو کس چیز کی ہم قدر کریں گے؟ اس ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ دیا ہے، اس ایمان کی بدولت ہمیں حج دیا ہے، اتنی عبادتیں دی ہیں، اللہ کا قرب دیا ہے، حضور کی محبت دی ہے۔ آپ بتائیے کہ اس سے زیادہ کیا ہو گیا؟ ہم حضور کی امتی میں ہمارا شمار ہو گیا، اس سے بڑی قدر کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ بتائیں مجھے۔ تو ایمان کی فکر کرنی میرے بھائی۔ ایمان بڑی مشکلوں سے آیا ہمارے پاس، اور آگے اگلی نسل تک ہمیں بڑی مشکلوں سے پہنچانا ہوگا، قربانی دے کر پہنچانا ہوگا، ہمیں قدم قدم پر ان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ آج وہ نماز بھی پڑھے گا، حج بھی۔ اب دیکھیں، اندازہ کریں کہ سارے اس کے گناہ معاف۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ آج ایسا ہو گیا کہ جیسے آج ہی پیدا ہوا۔ اندازہ کریں، حضور کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میں اگر اسلام قبول کرتا ہوں تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ کہا کہ بالکل، اس میں کیا ہوا؟ تو اس نے اسلام قبول کیا، ادھر سے اللہ کے راستے میں نکل گیا، اور اعلان ہوا، نکل گیا، اور اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا، شہید ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو، بغیر حساب کتاب کے بغیر اعمال کے لوگ بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بالکل کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی ایک عمل نہیں کیا، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایسے لوگ۔ یہ ایمان ہے میرے بھائی، یہ ایمان ایسا ہے، اس کے اندر ایسی طاقت ہے کہ اگر انسان اس کی سعادت بخشی کو اور اس کی خوش نصیبی کو اگر سمجھے تو یہ اس طرح کا ایمان بھی ہے۔ اتنی طاقت ہے ایمان کے اندر، جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے یہ ایمان۔ یہ ایمان جو ہم تک آیا ہے، اور ایمان یہاں تک پہنچا ہے، اسلام یہاں تک، یہ کونے تک پہنچا تھا، یہ کونے تک پہنچا تھا۔ لیکن ان کے اسلام کو بھی دیکھیں، ان کو 3 آپشن دیے گئے بھائی،
اندلس کے اندر ان لوگوں کو 3 آپشن دیے، یا تو یہ تو چھوڑ دو اسلام، یا تو پھر یہ ملک کو چھوڑ دو، اور تیسرا تمہارا ختم ہو جائے گا، تم ختم، یا تو اسلام کو چھوڑ دو، ملک کو چھوڑ دو، یا تمہارا علاج یہی کریں گے کہ ہم تم کو ختم کر دیں۔ تو ایسا بھی ہوا، کتنے لوگ اللہ معاف فرمائے اسلام کو چھوڑنا پڑا، اور کتنے ایسے لوگ تھے کہ ملک کو چھوڑنا پڑا، ملک کو چھوڑنے کی نوبت بھی نہیں آئی، ان کو ڈبو دیا، اور کتنے ایسے لوگ تھے کہ کیا ہو گیا، ان کو ختم کر دیا۔ کئی لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اسلام کو چھپایا اور چھپا کے رکھا، ان کو پکڑ لیا گیا۔ کیسے پکڑ لیا؟ ان کو کہا کہ بھئی یہ مسلمان ایسے لوگ ہیں کہ جو خاص طور پر فجر کی نماز سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ غسل جنابت کرتے ہیں۔ ان کے گھروں میں پہرے داری دو، غسل جنابت، ان کے گھروں میں کیا کرو؟ پہرے داری دو، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر ایمان والا ہے۔ تو غسل جنابت جو مسلمانوں کی ایک شناخت تھی، اس کی وجہ سے ان کی گرفتاری عمل میں آئی، اور ان کو پکڑا گیا، اور ان کو کیا کیا گیا؟ پھر اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو میرے بھائی، یہ ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا من الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا عندك الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات وفي الحياة بعد الممات إنك على كل شيء۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ ہمارے گھر والوں کا خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ جو رمضان مبارک کی عبادتیں ہیں اس کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کو بھی حفاظت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو ضروری حاجات ہیں ہمارے حق میں قبول فرما۔ سمعنا، رمضان کے روزے ہوں، صدقات ہوں، زکوٰۃ ہوں، عبادتیں ہوں، سب قبول فرما، تراویح ہو، سب قبول فرما۔ یا اللہ ٹوٹی پھوٹی کیوں نہ ہو، یا اللہ تو تو یا اللہ بخشنے والا ہے، یا اللہ تو یا اللہ سخیوں کا سخی ہے، یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہمارے ساتھ سخاوت کا مظاہرہ فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہماری کمزوریوں کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ درگزر فرما۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر برحمتک۔